بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 اور میں ہوں عتیق خالد دھنیال۔ ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ پٹرول بھی سستا ہو گیا، اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے، اور ساتھ ہی چیف جسٹس پاکستان جو ہے انہوں نے ایک پشاور یونیورسٹی کی طالبہ کا ایک کیس تھا، اس حوالے سے کیس سننے کے دوران ایک بیان دیا ہے، اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے۔ تو اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چینل 51 اسلام آباد کے بیورو چیف عظیم صدیقی صاحب، ان سے گپ شپ کریں گے اور تازہ ترین صورتحال اور مزیدار قسم کے تبصرے ان سے سنیں گے۔ آئیے ان سے گپ شپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وارثہ، یہ کیوں ضرورت پیش آئی چیف جسٹس صاحب کو یہ کہنے اچھا، کی؟ سوال ہی میرا یہاں سے سٹارٹ کرنا تھا، کیونکہ پٹرول شٹرول وہ چلیں پرانی باتیں ہو گئی ہیں، اور یہ جو تازہ ترین صورتحال ہے، یہ کیس لگا ہوا تھا ایک پشاور یونیورسٹی کی طالبہ کا، اس دوران جا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی کی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی۔ کیا یہ وقت یہ درست تھا ٹائم؟ نو نو نو، کس طرح درست ہو سکتا ہے؟ ایک طالبہ آئی پشاور خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی، اس نے سیکنڈ ایئر کا جو امتحان دیا تھا، اللہ کے کرم سے 5ویں دفعہ وہ کامیاب ہوئی۔ اچھا، 5ویں دفعہ کامیاب؟ میں سمجھا نہیں یہ۔ امتحان در امتحان در امتحان در امتحان، مطلب 5ویں دفعہ ناکام ہوئی؟ 5ویں دفعہ جا کے کامیاب ہوئی۔ اچھا، 5ویں دفعہ جا کے کامیاب ہوئی۔ میں سوچا پھر 5 تھرڈ بار ایئر، کامیاب ہوئی۔ پھر تھرڈ ایئر میں چلی گئی، فورتھ ایئر میں چلی گئی۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد اس کا یہ ہوا کہ اس نے مقصد ہے کہنے کا کہ اس نے یونیورسٹی کمپلیٹ کر لی۔ اچھا، یونیورسٹی کا کام۔ یونیورسٹی کمپلیٹ کر لی۔ اس نے پی ایم ڈی سی کی، پاکستان میڈیکل جو ایسوسی ایشن ہے، اس نے رجسٹریشن بھی حاصل کر لی۔ اچھا، گڈ۔ ہاؤس جاب بھی اس نے شروع کر دی۔ تو اس کے بعد خیبر میڈیکل یونیورسٹی نے، ہمارے ادارے بھی اسی قسم کے نا، ادارے اسی قسم کے ہیں، اچھا، تو اس نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی رجسٹریشن اس کی سارا کچھ کینسل کر دیا۔ اچھا، یعنی اس کینسلیشن کے بعد وہ اور آپ اور میں سارے برابر ہیں۔ مطلب اس کی پڑھائی بھی سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا۔ اچھا، بس وہی ایف ایس سی کی اسٹوڈنٹ رہ گئی، وہ یونیورسٹی آ گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان آ گئی، یقینی طور پہ ہائی کورٹ سے ہوتی ہوئی آئی ہوگی۔ تو جب سپریم کورٹ پہنچی تو آج پیر والے دن چیف جسٹس عطا عمر بندیال کورٹ روم نمبر 1 میں اس کا کیس تھا۔ صدیقی صاحب، آپ کی بات میں کاٹوں گا، یہاں سے یہ آگے بات کنٹینیو ہوگی، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارے ادارے اس چیز کی جانچ پڑتال نہیں کرتے؟ کیوں ایسی نوبت آ گئی کہ اس کے سارا کچھ کینسل کرنا پڑا؟ کیا کہیں گے اداروں کے حوالے سے؟ یہ سارے ایک ہی قسم کے ہیں، بس بات ختم، اس سے زیادہ میں کیا کر۔ وہ کہتے ہیں عوام کو ادارے پولیس کے ہوں، وزیر ہوں، کوئی بھی ادارہ ہو، جاگدے رہنا، 3:30 رہنا۔ چلیں، یہ تو بڑی بات ہے، جاگتے رہنا۔ اور وہاں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالت اداروں کا کام نہیں کرے گی، اداروں کا کام نہیں کرے گی، اداروں کا کام انہی سے کروائیں گے۔ عدالت نے پنجاب کے الیکشن میں بھی کچھ نہیں کیا، عدالت نے کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی، عدالت اداروں کی پش پر کھڑی ہے، اور اس اقدام کے نتیجے میں شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد ممکن ہوا۔ کیس چل رہا ہے یونیورسٹی کی طالبہ کا، اور جناب چیف جسٹس صاحب وہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ضرورت کیا شفاف الیکشن ہوا۔ کیا وجہ تھی مجھے تو بتائیں۔ اچھا صدیقی صاحب، چلیں یہ تو بات انہوں نے کہی، مجھے بتائیے گا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی، تو پھر یہ جو قاسم سوری کی یہ انہوں نے سو موٹو لیا، پھر اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی انہوں نے ایک کیس سنا جو پنجاب اسمبلی والا، تو یہ تو پھر مداخلت ہوئی ہے نا؟ پھر بالکل ہوئی ہے کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ پارلیمان کے کام میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی، ایسے ہی۔ اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر مملکت حلف لیں، اگر گورنر حلف نہیں لیتا شام 4 بجے حلف لیں، رات 11:30 بجے لیں، نہیں تو صدر لیں۔ یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے یار اسے بنانا ریپبلک آپ کہتے ہیں؟ میں تو یہی کہوں گا، اور کہنے کا مقصد نہیں تھا۔ آج انتہائی قابل عزت، قابل احترام میرا چیف جسٹس، معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، لیکن
کیا کہنے کی ضرورت تھی؟ اس وقت نہیں ضرورت تھی، بالکل جی. اس وقت یہ جو کیس کیونکہ پشاور یونیورسٹی کی طالبہ کا تھا اور وہ سننا چاہیے تھا، اس دوران یہ باتیں کرنا بھی ضروری نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کی. حالانکہ جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ سو موٹو کے حوالے سے اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے اور پھر بھی معافی چاہیں گے کہ کہیں تو عدالت نہ لگ جائے، تو انہیں عدالت نہ لگ جائے. اور یہ تو چلیں، یہ تو اس حوالے سے ہم نے بات کیا. اچھا صدیقی صاحب کیا کہیں گے؟ پیٹرول سستا ہو گیا ہے، عوام کو بڑا ریلیف مل گیا ہے، تو کتنا فرق پڑے گا؟ میں نے تو اپوزیشن تو اس وقت صرف پاکستان تحریک انصاف ہے، ایک ہی جماعت ہے جو اپوزیشن میں ہے، باقی ساری جماعتیں حزب اقتدار میں ہیں. تو میں ان کی جو میڈیا سائٹس ہیں ان پہ دیکھ رہا تھا کہ 28 روپے مہنگا ہو رہا ہے اور 15 روپے مہنگا ہو رہا ہے اور اتنے روپے اچانک سے 3 روپے سستا ہو گیا. لیکن جو حالات اس وقت ملک کے چل رہے ہیں، شرح تبادلہ ڈالر اور روپے کی جو ہے، ان حالات میں 3 روپے کی کمی ایک لائق تحسین کام ہے. اگر ڈیزل میں بھی کمی کر دی جاتی تو یقینی طور پہ سونے پہ سہاگا ہوتا. لیکن وہ تو یہ 10 روپے 12 روپے تقریباً بڑھا دیا 9-10 روپے. لیکن اینی ہاؤ ایک اچھا کام ہوا اچھا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کیونکہ جیسے عمران خان صاحب نے 10 روپے سستا کر دیا تھا تو یہ انہوں نے کہا کہ مصنوعی انہوں نے سستا کیا ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا. کہیں ایسا تو نہیں یہ 3 روپے بھی کوئی ویسے ہی اسی کھاتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ اوریجنلی وہ ہوا ہے، یہ دراصل سفارش زیادہ پیسوں کی ہوئی تھی لیکن انہوں نے لیوی میں ایڈجسٹ کر لیا نا. آئی ایم ایف نے جو کہا تھا کہ آپ لیوی کو 50 روپے تک لے کے جائیں کہ تو 10 روپے غالباً انہوں نے پہلے کیا تھا یا 15 روپے کیا تھا، تو بتدریج لیوی کو 50 روپے تک لے کے جائیں گے. نہیں ہے. اچھا یہ 3 روپے سستا ہونے سے پیٹرول، کیونکہ ہر ایک بندہ پیٹرول کو دیکھتا ہے، ڈیزل کا نام کم ہی آتا ہے، پیٹرول ہی زیادہ تر نام چلتا ہے، تو آپ کے خیال میں 3 روپے کم ہونے سے عوام کو ریلیف ملے گا کہ مطلب مہنگائی ریلیف کیا ملے گا؟ 5000 روپے پر لیٹر بھی ہو تو آپ کو زندگی میں کبھی اسلام آباد میں کہیں کسی ایریے میں ڈی چوک جہاں ہمارا پلازا ہے نیچے دیکھ لیں، اگر پارکنگ آپ کو ملے گی تو مہنگا ترین تھا اس سے پہلے بھی. مجھے بتائیں کہیں پارکنگ کہیں یعنی تصور میں بھی آپ نہیں لا سکتے کہ گاڑیوں کی تعداد میں کمی ہوگی. گاڑیوں کی تعداد میں زیادہ ہوگی، لوگوں کے پاس پیسے بہت ہیں، پیسے ہیں، بالکل ہوتا رہے مہنگا، کوئی مسئلہ نہیں. مطلب عوام خریدے گی جیسا مہنگا سستا ہو، کسی کو ڈیزل سستا ہونا چاہیے کہ وہ جو اجناس آتی ہیں، جو چیزیں آتی ہیں وہ تاکہ مہنگائی یا بسیں جو ہوتی ہیں اس کے لیے. دیکھیں ڈیزل تو سستا ہو، اجناس آتے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس سے بات 100% ایگری کرتے ہیں. لیکن لوگ جو پیٹرول اگر مہنگا ہے، ڈیزل سستا ہے، تو پھر بھی لوگ اس چیز کو باہر اگر مہنگائی ہو چکی ہے تو اس کو واپس ریورس تو نہیں کرتے، وہ تو آگے ہی چلتے جا رہے ہیں. بالکل، یہ تو ہمارے وہ کہہ سکتے کہ فطرت کا حصہ بن چکی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ جو ہے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں انتہائی گرما گرمی تھی، تو یہ حالات دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں ابھی جو ہے، کیونکہ یہ 1-2 دن جو ہے انتہائی کروشل ہے، آپ کے خیال میں ان 2 دنوں میں کچھ ایسی چیز سامنے آ سکتی ہے جس میں الیکشن کی طرف کوئی جایا جائے؟ بظاہر کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کہ ہم 14 اگست تک حالات اس قسم کے ہیں. اگر 14 اگست تک کم چل گیا تو اس کے بعد پھر آئندہ سال اگست میں یا اگست سے مہینہ 2 مہینے پہلے الیکشن ہو سکتے ہیں. بظاہر ایسی کوئی صورتحال اس وقت نظر نہیں آ رہی اور خان بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے الیکشن کرانے میں. شور مور چیخ کر رہے ہیں. پنجاب میں حکومت ان کو مل گئی یار، 2 بڑا صوبے ہیں خیبر پختونخوا اور پنجاب، وہاں ان کو حکومت مل گئی ہے. اپنا کام دکھائیں گے، کچھ کریں گے، اور یقینی طور پہ پرویز الہی نے اس وقت کام شروع کر دیا ہے. کہ بیوروکریٹ سے انہوں نے کہا، وزیروں سے انہوں نے تمام گاڑیاں لے لی، سرکاری گاڑیاں لے لی. اس نے کہا چیف منسٹر میں ہوں، میں اپنی گاڑی استعمال کروں گا، میرے سارے وزیر اپنی ذاتی گاڑی، ذاتی پیٹرول استعمال کریں گے. بہترین ویلڈن خان، ویلڈن چودھری پرویز الہی. اس کے علاوہ بیوروکریٹ سے بڑی کوٹھیاں ہم لیں گے جو 20-20 40-40 50-50 کنال میں ہیں، ہم ان کو عام قسم کے گھر دیں گے. ویری زبردست کام کیا ہے. اور کسی بیوروکریٹس کسی حوالے سے آپ کو شکایت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. وہ بیوروکریٹ اپنی سیٹ پہ نہیں رہے گا اور آپ کو انعام ملے گا جو شکایت کرے گا. کام کا آغاز کر دیا ہے. دیکھیں عوام بھی تو یہی چاہتی ہے، کیونکہ اگر اتنی سہولیات، کوئی رشتہ داری عوام کی نہیں ہے شہباز شریف عمران خان سے، کام سے رشتہ داری ہے. کام دکھاؤ اور نتیجہ پاؤ. اچھا ایک چیز اور، جو گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ یہ بیان دیتے ہیں کہ عدم اعتماد کے وقت یا اس دوران انہوں نے کہا کہ ہم جو نواز شریف صاحب بھی الیکشن میں جانا چاہتے تھے. اب کیا یہ فیصلہ جو ہے، یہ ان کا بیان جو ہے،
دوسری سائڈ پہ نواز شریف صاحب ان بیانات کو دیکھ کے سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مطلب وہ سن رہے ہیں اس چیز کو، وہ کوئی بھی اس چیز کو ڈس ایگری نہیں کرتے کہ ہاں میں واقعی میں الیکشن میں نہیں جانا چاہتا تھا یا الیکشن میں جانا چاہتا، کیونکہ وہ فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن میں جانا چاہتے تھے، تو کیا واقعی میں وہ الیکشن میں جانا چاہتے تھے اس وقت؟ یقینی طور پہ مریم نواز، میاں نواز شریف، میاں جاوید لطیف ہو گیا، شاہد خاقان عباسی ہو گیا، چودھری احسن اقبال ہو گیا، یہ مسلم لیگ نون کے جو ہارڈ لائنر لوگ ہیں جن کی کچھ لوگوں سے نہیں بنتی، ان کی خواہش تھی کہ الیکشن میں جایا جائے، اور اگر اس وقت میاں نواز شریف کی مان لی جاتی تو میاں نواز شریف آج یا 2 دن بعد الیکشن ہو رہا ہوتا اور یقینی طور پہ بہترین پوزیشن میں آ جاتے کہ لوگ خان سے بہت تنگ تھے، مہنگائی تھی، بالکل پارٹی کے اندر یار تنگ تھے لوگ، میں تنگ تھا، ہر آدمی تنگ تھا، جس قسم کی بیڈ گورننس تھی، جس قسم کی، اب تو وہ پوتر ہو گیا ہے نا، مطلب گنگا جمنا سے نہا لیا اس نے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی محبتوں میں نے یہ کام دکھایا ہو کہ آپ بالکل بے فکر ہو جاؤ، آپ کو ہم اقتدار سے علیحدہ کریں گے، پھر لے کے آئیں گے تو آپ دوتے، یہ تھیوری اور یہ افواہیں اور یہ چیزیں بھی اس وقت شہر میں گردش کر رہی ہیں، تو یہ ہے کہ اگر اس وقت میاں نواز شریف کی بات مان لی جاتی تو آج نقشہ کچھ اور ہوتا، نقشہ کچھ اور، بالکل ایسے ہی ایگزیکٹلی جی، یہ کنفرم ایسا ہے کیونکہ لوگ خود پی ٹی آئی والے جو ہے اندر کے اپنے منسٹر جو ہے وہ خود اس چیز سے تنگ آ گئے تھے، اور میڈیا پہ آ کے وہ بول کے وہ تھک چکے تھے کہ وہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا کہ ہم جواب کیا دیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر الیکشن ہو جاتے اس وقت تو آج جو ہے کچھ صورتحال کچھ الگ ہوتی۔ تو بہت شکریہ عظیم صدیقی صاحب، آپ نے پروگرام میں ٹائم دیا ہمیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ اور آج جو ہم نے گفتگو کی ہے پیٹرول کے حوالے سے 3 روپے سستا ہوا ہے، اور پرویز الہی صاحب کے حوالے سے جیسا کہ عظیم صدیقی صاحب نے بہترین بات کہی ہے کہ ان کا جو فیصلہ آج زبردست قسم کے فیصلہ ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے، تاکہ ایسے اگر ہوں گے فیصلے تو عوام بھی خوش ہوگی، کیونکہ عوام چاہتی بھی یہی ہے کہ اگر ہمیں پروٹوکول نہیں ہے، ہمیں اگر آسانیاں نہیں ملتی تو آپ لوگ کیوں لیتے، تو اگر ایسے اگر فیصلے کیے جائیں تو میرے خیال میں حالات کچھ بہتر ہوں گے، اور اس سے حالات بہتر اگر ہوتے ظاہر سے بات ہے پاکستان ترقی کرے گا، تو ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ہم سب کی یہی دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان ترقی کرے گا تو ہم سب لوگ ترقی کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔